میرا بھائی، مسجد قباء میں جو حدیث مبارک ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی باقاعدہ غسل کر کے تیار ہو کے مسجد سے، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے یا اپنے گھر سے جائے قباء، پیدل جائے یا سواری پہ جائے، افضل یہ ہے کہ پیدل جائے، اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، وہ تحیۃ المسجد ہو چاہے نفل ہو، تو اس کو ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اللہ نے مدینے والوں کے لیے بھی عمرے کا انتظام کر دیا کہ تم محروم نہ رہو عمرے سے۔ اب باقی یہ ہے کہ ایک آدمی دن میں 2 دفعہ جائے، 4، جتنے دفعہ جائے، اللہ کے ہاں کوئی ثواب کی کمی ہے؟ اللہ اتنا اس کو اچھا، اور اس سے اور زیادہ آسان ایک مسئلہ میں عرض کر دوں جو صحیح حدیث میں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں، یہ ضروری نہیں کہ اسی جگہ، اگر اسی جگہ بیٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جیسے آدمی طواف کے لیے اٹھتا ہے، درس کے لیے اٹھتا ہے، دنیا کی کوئی بات نہ کریں، وہاں بیٹھے رہیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں یا خاموش بیٹھے رہیں۔ جب سورج نکلنے کے بعد قید رمح، ایک نیزے کے برابر اوپر چلا جائے، یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہاں گھڑیوں میں جو لکھا ہوتا ہے نا شروع کی 6:33 پہ، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، اس وقت تو نماز پڑھنا حرام ہے، اس سے کم از کم 15 منٹ ورنہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کے بعد وقت ہوتا۔ تو اگر اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر اشراق کے وقت پر 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت، اس کو بھی اللہ ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نماز پڑھنے تو آتے ہیں، اچھا پھر آپ کے ملک میں جو مسجدیں ہیں وہاں تو ویسے بھی نماز آخر وقت میں ہوتی ہے، نماز کے بعد کتنا آپ کو بیٹھنا پڑے گا؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ یہاں تو چلو اول وقت میں نماز ہے، کچھ زیادہ دیر بیٹھنا پڑے گا، لیکن آپ کے ملکوں میں تو جو اسفار میں نماز ہوتی ہے، حنفی حضرات نماز آخر وقت میں پڑھتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہا کہ نماز جو ہے تم آخر وقت میں پڑھا کرو، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اور لیٹ پڑھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں آ سکتے وہ بھی جماعت میں پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال اول وقت میں بھی ثابت ہے اور آخر وقت میں بھی ثابت ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اول وقت میں افضل ہے جیسے یہاں پڑھی جاتی ہے، اور حنفیوں کے نزدیک آخر وقت میں افضل ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی عمرے کا ثواب پورا مل جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ تہجد پڑھ کے ہی وتر پڑھتا ہے، افضل یہی ہے کہ تہجد کے بعد وتر پڑھے جائے، لیکن وتر کے بعد پھر کوئی نماز نہ پڑھے، پھر اذان ہو جائے گی تو 2 رکعت سنت پڑھے۔ بہرحال اگر ایک آدمی نے مثلاً سو گیا، نہیں پڑھ سکا، تو وتر قضا کرنے پڑیں گے چونکہ وتر واجب ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹ بولا کہ جب آپ کا ہمارے یہاں فلاں موقع پہ جھگڑا ہوا تھا تو میں نے آپ کو 3 طلاق دی تھی، حالانکہ نہ جھگڑا ہوا تھا نہ طلاق دی، تو نہیں تھا، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بلا وجہ یہ لفظ زبان پر کیوں لاتے ہو؟ ڈرانے کے اور طریقے نہیں ہیں۔ طلاق تو ایک ایسا لفظ ہے کہ ایک روایت میں کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور ایک حدیث میں کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے طلاق دی تھی، ایسے ڈرا رہی ہے، بات ہے ٹھیک ہے طلاق نہیں ہوگی، لیکن ایسی باتوں سے ڈرانے کا کیا مطلب ہے آخر؟ اصل میں مشکلات میں ہم لوگ عجیب ہیں کہ یورپ کی دنیا جو ہے، ماڈرن دنیا جو ہے، یورپ پورا ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، اور ملک جو ہے، وہاں کی عورت جو ہے نا وہ اتنی شتر بے مہار ہوتی ہے کہ خامد کو نچا کے رکھتی ہے پتلیوں کی طرح۔ مجال ہے کہ خامد کو کھڑا رہے، نہ کہے بیٹھ بھی نہیں سکتا،
اور ہمارے یہاں کی عورت بیچاری گائے بھینس بکری کی طرح ہے کہ اس کو کام بھی کرنے پڑتے ہیں، جھاڑو بھی لگانے پڑتے ہیں، گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، خاوند کے تانے اور کوسنے بھی سننے پڑتے ہیں۔ یہ بیچاری مظلوم ہے۔ معتدل صرف وہ لوگ ہیں جو دین والے ہیں، جن کے ہاں دین ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں الحمدللہ کچھ انصاف بھی ہے کہ ماں کا درجہ ماں کے ساتھ ہے، بہن کا بہن کے ساتھ ہے، بیوی کا بیوی کے ساتھ ہے، اچھا ایک دوسرے کے ساتھ گزر بسر ہے، اچھا اکٹھے بیٹھ کے کھانا پینا ہے، ہنسنا بولنا ہے۔ بس ان کی کوئی زندگی میں سکون ہو تو ہو، ورنہ عام ہمارے دیہاتوں میں تو عورت ایک مزدور ہے بیچاری، سارا دن کام کرتی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابھی کپاس کی چنائی کا وقت آئے گا، چنائی کون کریں گی؟ عورتیں کریں گی۔ اسی طرح اگر ساری یعنی چاول لگانے کا وقت آئے گا تو چوپے کون لگائیں گی؟ عورتیں۔ سارا دن وہاں کام کریں گی، گھر میں آ کے پھر خاوند کی مار بھی کھائیں گی۔ یہ تو جب قبر میں جائیں گے نا، ان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حالانکہ حضور پاک نے فرمایا استوصوا بہن خیرا، خبردار اپنی بیویوں سے بھلائی کیا کرو، فإنہن عوان لکم، وہ قیدی کی حیثیت میں تمہارے پاس ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ اور فرمایا انا خیر لأہلی، میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ حضور یعنی بیماری میں بھی باقاعدہ اجازت لیتے تھے کہ میں فلاں بیوی کے گھر میں رہ جاؤں۔ سفر میں حضور جاتے تھے تو سب بیویوں کو بٹھا کے قرعہ ڈالتے تھے کہ کس کا نام نکلے گا ساتھ جانے کے۔ حالانکہ حضور پابند نہیں تھے شرع، اللہ نے ان کو پابند نہیں کیا، جس کو چاہے لے جائیں، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ عدل کرتے تھے تاکہ امت کو سبق ملے۔ آج تو حضرت اب آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے، پہلی بیچاری 2-2 4-4 سال ماں باپ کے گھر پڑی رہتی ہے، اس کو پوچھتا بھی نہیں، حقوق تو کیا ادا کرے گا، ملتا ہی نہیں اس کو جا۔ اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن انشاءاللہ ایک سائیڈ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگی، وہ فالج کے ساتھ کھڑا ہوگا تاکہ معاشر والے دیکھ لیں گے انہیں 2 بیویوں میں عدل نہیں کیا۔ زمزم کے پانی سے وضو جائز ہے، اگر اور پانی نہ ملے تو جائز ہے، اور ملے تو پھر بلا وجہ کیوں کریں؟ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بولوں گا، وہ بولے مسلمان کے ساتھ نہ بولنا حرام ہے، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ٹوپی پر کعبے کی تصویر و نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ ہو۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جنت میں ملاقات ہوگی، جنت میں کوئی سزا یافتہ ہیں آپ کے ملاقات نہیں ہوگی۔ جنت نعمتوں کا نام ہے، ملاقات کیسے نہیں ہوگی؟ عقل کی بات ہے بنا۔ بھئی میرا بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا اور جتنے علماء ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ باقی سیاسی معاملات تم جانو، تمہارا کام جانے۔ سنگاپور سے غلام جیلانی صاحب نے سلام کہا ہے، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر عورتوں کے لیے مسجد میں نماز تراویح پڑھنے کا انتظام ہے، جیسے یہاں مسجدوں میں باقاعدہ ان کا الگ حصہ ہے، باقاعدہ پردہ ہے، باقاعدہ انتظام ہے، مرد الگ عورتیں الگ، تو وہاں عورتیں بھی آگے تراویح پڑھ سکتی ہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں۔ ہم عورتوں نے جرابیں پہن کے عمرہ کیا تھا، کسی نے چمڑے کی ایڑھی پہن کے کیا تھا، کوئی دم نہیں، اور جراب پہن سکتی ہے، کوئی دم ہے ہی نہیں، آپ کو تو قیمت بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ عمرے والوں کے لیے طواف وداع ہوتا ہی نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں کان میں خارش ہوئی تو میں نے ایسے نکالا تو اندر سے کوئی
یعنی مٹی یا کوئی میل بھی نکلی، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے طواف کیا، صفا مروہ بھی دوڑا، بال تھوڑے کاٹے، لیکن ایک دن گزرنے کے بعد پھر پورے کٹوا دیے۔ انشاءاللہ دم نہیں ہوگی، لیکن آپ کو پہلے ہی پورے کٹوانے چاہیے تھے۔ پہلے کسی نے بتایا نہیں ہوگا نا، بعد میں کسی نے سمجھایا ہوگا کہ بیچارے نے کٹا دیے۔ ایک آدمی نے حج کیا ہے، طواف زیارت اور صفا مروہ نہیں کی، اس کا حج بھی نہیں ہوگا اور بیوی بھی حلال نہیں ہوگی۔ اب فوراً طواف زیارت بھی کرے اور ایک بڑا جانور بھی ذبح کرے۔ بڑے جانور سے مراد ہوتا ہے گائے، بھینس، اونٹ۔ 6 مہینے گزر گئے، اس کو بھی طواف کا ٹائم نہیں ملا۔ پھر حج میں کیوں جاتے ہو؟ جاؤ تو صحیح حج کرو۔ ایک آدمی گیا تھا، آپ کا سامان بھی لایا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں نے تو پاکستان کے لیے کسی کے لیے سامان نہیں دیا، کوئی غلط فہمی ہوگی آپ کو۔ مولوی لینا جانتے ہیں، دینا تھوڑا جانتے ہیں، کوئی عقل کیا کرو۔ مولوی اور پیر جو ہے نا، یہ اگر دینا شروع کر دیں قیامت کی علامت ہے۔ یہ تو اللہ نے لینے کے لیے پیدا کیا ہے کہ کماؤ تم اور کھائیں ہم۔ پاکستان میں بہرحال کعبے کی طرف پاؤں نہ کیا کرے، مجبوری ہو، جیسے مجھے تکلیف ہو جاتی ہے تو مجبوری میں کوئی حال نہیں۔ عاتقہ نام رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنیں، یعنی قرآن نہ سناؤں، زندگی کا واقعہ سناؤں، یہ اچھی بات ہے۔ ایسی کتاب ہے جس میں تابعین، بالکل صحابہ پر بھی کتابیں ہیں، البدایہ والنہایہ ہے، اور کئی تاریخی کتابیں ہیں جن میں تابعین کا بھی ذکر ہے، مجتہدین کا بھی ہے، فقہاء اولیاء کا بھی ہے۔ تعویذ نہ پہنے تو اچھی بات ہے، ورنہ علماء کہتے ہیں اگر قرآن کی آیت ہو یا حدیث مبارک کا کوئی عمل ہو تو وہ جائز ہے۔ آخری دفعہ خانہ کعبے کی تعمیر جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر نے پھر حجاج نے کی تھی، اس کے بعد پھر کئی دفعہ ہو چکی ہے، سعودی گورنمنٹ نے بھی کی ماشاءاللہ۔ انہوں نے تو ایسا انتظام کیا نا کہ جو پتھر لگے وہ بھی کھڑے رہے، اندر سے ان کو مادہ نکال کے مادہ بن دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے۔ 3 دن قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہے اس لیے کی جاتی ہے۔ 3 دن کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ 3 دن سوگ کیوں ہوتا ہے؟ ایک وہ بات ہے کہ کیوں ہوتا ہے، حضور کا حکم ہے، ایام تشریق ہے۔ اگر ایک آدمی حمام میں گیا احرام میں، اندر کوئی کپڑا لٹکانے کا انتظام نہیں تھا، اس نے سر پہ رکھ لیا اپنے احرام کی چادر حمام میں بیٹھنے کے لیے، خراب نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے، بہتر ہے کہ صفیں پوری کی جائیں، الاول فالاول۔ اللہ ہر مسلمان کو دین کا علم نصیب فرمائے۔ میرے قریب ایک مسجد ہے بریلویوں کی، میں نے ان کو گیس دی ہوئی، کوئی بات نہیں ہے، انسان تو ہے نا وہ بھی، اور ضروری بھی نہیں کہ ہر بریلوی بنتی ہو، کئی بریلوی صحیح بھی ہیں۔ نماز میں صورتوں کی ترتیب کو آگے پیچھے نہ کریں، جو ترتیب ہے یہی سنت کے مطابق، لیکن اگر ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر بیوی کو حمل ٹھہر جائے تو کتنے مہینے تک میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ آخری دن تک بھی مل سکتے ہیں، جس دن ولادت ہونی ہو۔
البتہ کسی لیڈی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، پھر احتیاط کرو، ورنہ شریعت میں تو کوئی منع نہیں۔ شیعہ سارے کافر نہیں ہوتے، جو سیدہ عائشہ کے منکر ہیں، سیدنا صدیق کے منکر ہیں، قرآن کی حقانیت کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، اوپر کی چادر اتار کے اپنے سر پہ اس طرح خود پھیرا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ 2 عمروں کے درمیان میں کتنے دن کا وقفہ ہو، کم سے کم اتنا تو ہو کہ بال نکل آئیں، ورنہ تو روز بھی عمرہ کریں جائز ہے۔ میرے دوست ہیں ابرار احمد، بہرحال جن کی بھی اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کی بھی اولاد ہے ان کو اللہ صالح بنائے، جن کی نہیں ہے ان کو اللہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ طواف اپنے لیے کریں، پھر کسی زندہ کو ثواب بخشنا چاہیں تو بخش سکتے ہیں۔ میں نے اپنی چھوٹی خالہ کے ساتھ نانی کا دودھ پیا ہے۔ بہرحال آپ نے جس کا دودھ پیا ہے وہ آپ کی ماں ہے، اب اس کی اولاد سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، باقی سے ہو سکتی ہے۔ میری بہن کی شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ میرے بہنوئی کے جراثیم کا مسئلہ نتیجہ نکل آیا نا کہ اس میں جراثیم نہیں ہے، وہ علاج کرائے۔ آج کل تو میڈیکل بہت ایڈوانس ہے، فوراً علاج ہو جاتا ہے۔ پہلے دور میں مسئلہ تھا کہ جراثیم نہیں پیدا ہو سکتے، اب تو اللہ کی رحمت سے میڈیکل میں ایسی دوائیں آ گئی ہیں کہ 3 مہینے کے کورس کرنے سے پورے جراثیم جو ہے اس کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کے کمال قدرت پر ایمان لائیں کہ اب دیکھیں کہ انسان مرد ہو یا عورت بنی کتنی ہوتی ہے، چند قطرے، اس میں کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں، 1 2 نہیں، ملینز۔ اچھا وہ اگر آپ نے دوربین لگائی ہوئی ہو نا تو نظر بھی آتے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں۔ میرا لیبارٹری میں ایک دوست ہوتے تھے، پتہ نہیں اللہ عالم اب ہیں یا نہیں ہیں، تو ایک دن اس نے مجھے دکھایا کہ آئیں جی آپ کو میں آپ قدرت کا نمونہ دکھاؤں، تو وہ دوربین مجھے دے دی، میں نے دیکھو پھر وہ بھاگ رہے ہیں۔ اور نے کہا پھر ہم اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ کتنا ان کا تعداد کتنا ہے، اور تعداد پوری نہ ہو، 40% سے کم ہو تو پھر بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے۔ میری ماں کا وشواس کی بیماری ہے، نماز کی بھی 3 دفعہ نیت کرتے میں، بڑھاپے میں سب کو ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں وشواس کاری۔ سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ریکمنڈ کے آپ دوائی دیں گے، اب ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم ملتان سے آئے ہیں، اب ہم مدینہ جا رہے ہیں، مدینے سے واپس ہم نے اپنے رشتے داروں کے پاس جدے جانا ہے، ٹھیک ہے، پھر احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہاں جدے سے پھر مکہ آنا چاہیں تو احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام تب ہوتا ہے جب مدینے سے سیدھا مکے آنے کا ارادہ ہو۔ میری بہن کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوا، ڈاکٹر سے چیک کرایا، وہ کہتے ہیں میاں بیوی دونوں ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اگر اس طرح کے بجائے مشین موٹی پھروا دیں کوئی حرج نہیں۔ سنت غیر مؤکدہ جو ہیں ان کے اندر جب آپ بیٹھیں گے، بہرحال کوئی بھی سنت ہو تو پہلے ایک قاعدے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اور کھڑے ہو جائیں، آخری قاعدے میں پورا پڑھیں۔ ایئر لائن والے جانے زمزم جانے تم جانو۔ میرے والدین کو وصیت کی دعا کریں، اللہ ہر مسلمان کو جو نشے میں مبتلا ہیں، شراب ہے، افیم ہے، گانجا ہے، گٹکا ہے، اللہ سب سے بچائے۔
دو طواف، ایک طواف مکمل کر کے 8واں استلام کر کے پھر ہٹ کے نیت کر کے پھر دوسرا طواف شروع کریں۔ مجھے نسیان کی بیماری ہے، اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم پاکستان میں یا کسی بھی جگہ مسجد میں ہوں، نماز ہو جائے تو امام صاحب کا جو مصلی ہے وہاں کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر امام صاحب برداشت کریں تو پڑھ سکتے ہیں، شریعت میں تو جائز ہے۔ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں حضور کو محبوب ہیں، اگر یقین ہو کہ مجھے ایک رکعت مل جائے گی، سلام نہیں، ایک رکعت مل جائے گی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے نماز میں مل جائے 2 رکعت بعد میں پڑھیں۔ عقیدہ حیات النبی تو تمام امت اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے، صرف ایک فرقہ کرامیہ ہے جو نہیں مانتا۔ ایک عورت نے اسلام آباد سے احرام باندھا، حیض کو 3 دن ہوئے تھے، مدت تقریباً 6 دن تھی، اسی احرام میں عمرہ کر لیا، 3 دن بعد غسل کر کے عمرے کے بعد اس نے حیض میں عمرہ کیا ہے نا، اس کی عادت ہی 6 دن تھی، 3 دن کے بعد اس نے عمرہ کیسے کر لیا؟ اب دم بھی ادا کرے اور توبہ بھی کرے۔ میری خالہ پردہ نہیں کرتی، میں آج ان سے غصہ بھی ہوا ہوں، آپ ہدایت کیا کریں، غصہ نہ ہوا کریں، محبت سے سمجھایا کریں۔ وہ کہتی ہے کہ یہاں سب بہن بھائی ہیں، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی میاں بیوی بھی بہن بھائی ہیں، سب جو بہن بھائی ہو گئے، ایک اپنا مسئلہ اس نے کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں کوئی مینگل آدمی ہے جو علماء کے خلاف باتیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے، ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ میری والدہ فوت ہو گئیں، خواب میں دیکھا ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صحیح عالم بنائے۔ ریاض سے آئے، میقات سے گزر کے جدہ پہنچے، جدہ سے احرام باندھا، دم پڑ گیا۔ رفع یدین جو کرتے ہیں ان کی نماز بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے الحمدللہ ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے۔ اگر شوہر نماز نہ پڑھتا ہو تو تم 2 رکعت تحیت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ نماز چھوڑنے سے تو بعض ائمہ کے نزدیک بندہ کافر ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ گھر سے عمرے کی نیت کی تھی، بعد میں حیض کا پتہ نہیں کلک تھا، عمرہ دوسرے دن کیا، کوئی بات نہیں، احتیاط کر لی کہ بھی حیض نہ آ جائے۔ ایک 12 سال کا بچہ ہے جو کہنا نہیں مانتا، اللہ ہدایت دے۔ ایک طواف ایک والد کے لیے یا والد ایک کے لیے، ایک عمرہ بھی اسی طرح، 2 کے لیے اکٹھا نہیں۔ اللہ تمام علماء کو صحت دے، حفاظت فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے دم دیا ہے، وہاں سب عربی زبان والے تھے، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں ہے، کیا سمجھ کے آنی تھی؟ ایک بکری خریدو، ذبح کرو، عربی ہو یا کوئی ہو، اس میں تم نے کوئی بکری کی زبان سمجھنی تھی۔ دم والے بکرے کے وہی شرائط ہیں جو قربانی والے کے ہیں۔ مفتی زاہد اقبال فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری بہن کی شادی کو 22 سال ہو گئے ہیں، اس کا خاوند بہت جھگڑا کرتا ہے، اللہ ہدایت دے، اس کے لیے یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں۔ میری بیوی وزٹ ویزے پہ آئے گی، احرام لاہور ایئرپورٹ سے ہی وہ نیت کر لے گی، یہاں آنے کے بعد پہلے عمرہ کرے گی، فارغ ہو کے پھر میاں بیوی سے ملے۔ بچہ 6 مہینے کا، اس کے لیے کوئی عمرے کی نیت ضروری نہیں۔ نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟
باہر جو سبیل چل رہی ہے، اگر غریب ہیں تو کھا لیں، امیر ہیں تو نہ کھایا کریں۔ بہرحال جہاں سے بھی کسی نے سلام بھیجا ہے اللہ اس کو خوش رکھے۔ نماز میں ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، چونکہ حضرت علی سے حدیث مبارک ہے کہ وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، اور آپ نے فرمایا من السنت، کہ سنت یہی ہے، باقی اوپر باندھنا ثابت تو ہے لیکن سنت ہی ہے۔ سنت وہ ہوتی ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہو۔ میری بھتیجی ام حبیبہ جو ہے، اللہ پاک اس کو اچھا بنائے، صالح بنائے۔ میرا بھائی جو مولانا، مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے ہلٹن ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے، وہاں جا کے مل لیں۔ میری کمر میں درد ہے، فزیو تھراپی کرائیں۔ اردو زبان میں قرآن کا آسان ترجمہ جو ہے کراچی کے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے۔ آج کل موبائلوں میں جو فحش قسم کی فلمیں اور فحش قسم کے فوٹو دکھائے جاتے ہیں، ہم بچوں کی حفاظت کیسے؟ ان کو موبائل ہی نہ دیں، نہ ہوگا نہ دیکھیں گے۔ بیس دن پہلے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ڈاکٹر کہتے ہیں زندگی کی کوئی امید نہیں۔ وہ اب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، ٹانکے لگے تھے نکال دیے، بہرحال اللہ شفا عطا، الحمدللہ بچ گئے تو اللہ آنکھیں بھی نور دے دیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے سورۃ اخلاص 100 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ شوہر سے بیوی اپنا خرچہ مانگ سکتی ہے، بالکل مانگ سکتی ہے، نفقہ اس کا حق ہے۔ شوہر کو کتنا خرچہ دینا چاہیے؟ ہر کسی کا بعض کا گزارا 1000 میں ہوتا ہے، بعض کا 10,000 میں بھی نہیں ہوتا، یہ تو اپنا اپنا سٹینڈرڈ کی بات ہے۔ مدینے کے میقات سے عمرے کی نیت کی، مکہ آئے حید آ گیا۔ بہرحال اب آپ انتظار کریں جب تک پاک نہ ہوں، عمرہ نہ کریں، آپ ملک نہیں جا سکتی، سیٹ ہوائی جہاز کی آگے کرا دیں۔ ایک لڑکا جس کی عمر 25 سال ہے، موٹر سائیکل کی وجہ سے کمر کے مہروں میں چوٹ لگی، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ عمرے والے ہیں یا کوئی مسافر ہے، جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اپنی پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ دم تب واجب ہوتا ہے جب عمرے میں کوئی واجب چھوٹ جائے۔ دبئی سے احرام باندھا، شلوار نکالنا بھول گئے، ہوائی جہاز میں عمرے کی نیت کی، جب آئے تو شلوار اتر۔ بہرحال اگر اللہ نے پیسہ دیا ہو تو ایک دم دے دو، کیونکہ آپ نے سلا ہوا کپڑا پہنے رکھا۔ میں نے طائف سے عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، طواف کیا، صفا نہیں کیا، سر مڈوا دیا، دم پڑ گئی۔ مسجد عائشہ گیا تھا، احرام نہیں باندھا، بغیر احرام کا آ گیا، کوئی حرج نہیں۔ میرا بیٹا نافرمان ہے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صالح بنائے، فرما بردار بنائے۔ میرے پاؤں میں درد ہے، میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہوں، اگر کھڑی نہ ہو سکتی ہوں تو پڑھ سکتی ہیں بیٹھ کے۔ مزاروں پہ جانا تو منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن وہاں سجدہ نہ کریں، غلاف نہ چڑھائیں، منت نہ مانیں، نظر نہ مانیں، ان کو نہ پکاریں، جانا تو منع نہیں ہے۔ ہر طواف کے 2 رکعت واجب پڑھنے ہیں، نفلی ہو یا عمرے والا ہو۔ اگر کسی نے عصر کے بعد طواف کیا، مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ لیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ اگر کسی کے لیے طواف تو اس کا نام لے کے کریں، قرآن پڑھتے ہوئے اگر سجدہ تلاوت آ جائے سجدہ کر لیں۔ سر کھول کے جو نماز پڑھتے ہیں وہ خلاف سنت ہے۔ میرے آقا نے ساری زندگی کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، ماں سوائے احرام میں۔
ظہر میں 4 رکعت سنت اگر چھوٹ جائے تو بعد میں پڑھیں نماز کے. داڑھی کو کالا رنگ نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں. داڑھی کی شرعی مقدار 1 مشت کے برابر ہے. ایک آدمی بلوچستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن احرام جدے سے باندھا دم پڑ گئی. ایک آدمی کینسر کی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. میرے والد نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو نمازی بنا. میری بیوی کو اس نے گولی وغیرہ بھی کھائی ہوئی ہے لیکن چند قطرے نظر آتے ہیں. یہ دیکھو اس کے حیض کے دن ہیں یا نہیں ہیں. اگر حیض کے دن نہیں ہیں تو پھر وہ گولی کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ نماز پڑھے، سب کچھ کرے. میں نے دوسرا عمرہ کیا، عمرے کے بعد مشین سر پہ یا مشین سے کیا. بعد میں بتا کہ بلیڈ پتہ نہیں کرنا. بہرحال اگر مشین سے بھی سر بال آئے ہیں تو ٹھیک ہو گیا. عورتوں کے بدن سے اگر لکوری آتا ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں. میں عمرے کے لیے آیا، مسجد عائشہ بھی کیا، جیرانہ عمرہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں. گانا سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن نہیں سننا چاہیے. ایک احرام سے دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. جو یہاں ہوٹل ہے قریب میں، میرا بھائی پورا مکہ حرم ہے. کچا پیاز کھانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن منہ میں بدبو ہو تو حضور نے منع کیا مسجد میں آنے سے. ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہو تو پھینک دو. ہم اگر اللہ کے نبی کے نام سے ادب سے انگوٹھے چومتے ہیں، ادب نبی کا کرتے ہوئے انگوٹھے اپنے چومتے ہو تو اپنا ادب کر رہے ہو نا، نبی کا ادب تو نہیں کر رہے. نبی کا ادب تو تب ہوتا کہ آپ درود پڑھتے. جبل احرامت میں نفل پڑھنا بدعت ہے. کارگو کے پیسے ہم کیوں دیں گے؟ جو زمزم لے جائے گا وہ لے گا، آپ نہ لے جاؤ بس. ہم قرآن کی آیات پڑھ کے کسی چیز پہ دم کر دیں، ٹھیک ہے. سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا کرو ہر بیماری کے لیے. اللہ کے نام پہ خیرات ہوتی ہے، نبی کے نام پہ خیرات نہیں ہوتی. میں ٹیکسی چلاتا ہوں، میں تو آتا جاتا رہتا ہوں، جیرانہ بھی ہے تو کوئی ضروری نہیں. آپ کے لیے احرام ضروری نہیں، چاہے آپ روز طائف آئیں جائیں پھر بھی ضروری نہیں. ایک مدرسہ ہے، پتہ نہیں ایک کی کفالہ لیا ہوں، اس کا تنخواہ زکوٰۃ سے ادا ہوگا؟ نہیں، زکوٰۃ سے نہیں ہوگا. اہل مکہ کے لیے بھی مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، باہر والوں کے لیے بھی جائز ہے. نامحرم کے لیے آپ طواف نہ کریں. میرے بیٹے کے کاروبار میں نقصان ہے، استغفار زیادہ پڑھا کریں، اللہ برکت دیں گے. پتہ نہیں کیا کہتا ہے تسلی، پر وہ کیا بلا ہوتی ہے اللہ عالم. میاں بیوی کے والدین آپس میں نکاح کر سکتے، وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اولاد کو وراثت سے محروم کرنا بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے، چاہے اولاد نافرمان بھی ہو. زندگی میں ہیبہ کریں لیکن سب کو کریں، سب بھائیوں کو، سب بیٹوں کو برابر دیں. میں ایک بیوہ خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لوگ رکاوٹ ڈال. لوگوں کو چھوڑو، تم استخارہ کرو، خیر ہو تو کر لو ورنہ نہ کرو. مجھے مائگریٹ کا درد ہوتا ہے اور سانس میں بھی، اللہ شفا عطا فرمائے. میں دعا ہی کر سکتا ہوں، سب سے بہترین علاج زمزم ہے. جب جنازہ ہوتا ہے عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں بالکل. جب فرض نماز پڑھ سکتی ہیں تو جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟
عصر کے بعد واجب الطواف نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر ہم نے واجب الطواف بھول گئے، جب یاد آئے پڑھ لیں۔ میری بہن کا نام سمینہ انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ حائضہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ صفا مروہ میں کیسے جائے گی؟ مسجد سے داخل ہو کے ہی جائے گی نا، اس لیے نہ جا سکے، باہر میدان میں بیٹھے۔ اگر حیض بند ہو گیا، غسل کیا، عمرہ کر لیا، شام کو دوبارہ ہلکا سا درد پانی پایا، بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ حیض کے دن پورے ہو گئے تھے تو پھر کوئی جرمانہ نہیں۔ کوئی عورت ڈیلیوری کے لیے ایسے ہسپتال میں جا سکتی ہے جہاں مرد ڈاکٹر ہوں، اگر لیڈی ڈاکٹر نہ ملے، مجبوری ہو تو جا سکتی ہے۔ اسی طرح بیوی لیڈی ڈاکٹر نہ ہو تو مرد سے علاج بھی کرا سکتی ہے۔ حرم میں یا مسجد نبوی میں نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ عورت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں، نہ آگے ہو نہ دائیں بائیں ہو۔ اگر تعویذ قرآن حدیث سے ہو تو اس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ وہ لکھنا اور گلے میں ڈالنا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دیا کرو۔ عمرے کے بعد طواف وداع نہیں ہوتا۔ بہرحال جن کو نوکری میں پریشانی ہے وہ استغفار زیادہ پڑھیں، کم از کم 2000 دفعہ روز۔ صفا میں کندھا نکالنا ضروری نہیں ہوتا، طواف میں ضروری ہوتا ہے۔ حالت احرام میں کسی نے اپنی شہوت اپنے ہاتھ سے مٹائی، عمرہ بھی خراب کیا، توبہ کرے، عمرہ دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے۔ میں علم عالمیت کا کورس کر اللہ کامیاب کرے۔ ہوٹل میں آنے کے بعد احرام اسکارف نکال کے کھانے کے لیے گئے، تھوڑی دیر لیٹ گئے، اسکارف اتار دیا، کوئی بات نہیں، اسکارف اتارنے سے کیا ہوتا ہے، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں۔ میرے شوہر نے طواف کیا، صفا میں ایک چکر لگایا، پھر وضو کرنے گئے، باقی بعد میں لگائے، ٹھیک ہے۔ میرے شوہر نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے طواف کی، سر پہ کپڑا ڈال لیا، کوئی حالت نہیں۔ احرام کی حالت میں ہینڈ واش سے اگر خوشبو آ رہی تھی تو 1-2 ریال خیرات کر دیں۔ بہرحال بچے کا نام محمد رکھنا بڑی خوش نصیبی ہے، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ اگر بچے کا نام محمد ہو تو اس کا احترام کیا کرو کہ حضور کا نام ہے۔ بہرحال اگر کوئی غصے میں کہے کہ مجھے یہ نام پسند نہیں، وہ توبہ کرے۔ عورت کے لیے ہاتھ سینے پہ باندھنا ضروری ہے، اور اس کو ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے طواف میں بھی اس کو سینے کے برابر اشارہ کرنا چاہیے، وہ اوپر نہیں اشارہ کرے گی۔ عورت اور مرد کے احکام میں فرق ہے۔ غلطی سے احرام کھول کے بال کٹوائے جائیں، کوئی بات بھائی، آخر احرام کھولیں گے تو بال کٹوائیں گے نا، کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے احمد شعیب، اس کو خون کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرے کے بعد اگر ہم نے 2 رکعت پڑھنے ہیں، اذان مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ بہرحال میری بھتیجی کا نام، مجھے کیا پتا آپ کی بھتیجی کا کیا نام ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال تمام اہل سنت حیات الانبیاء کے قائل ہیں، یا علی مدد کہنا جو ہے شرک ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔
اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو فرما برداری نصیب فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ تمام عالم میں جتنی مساجد مدارس دین کے ادارے حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو ہنود یہود اور قادیانیوں کے فتنوں سے نجات عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی۔ بھائی اب مہربانی کر کے ملنے کی